میرے پیارے عزیزوں اور میرے فوج کے ساتھیوں، میں آپ کو کچھ اشعار، متفرق اشعار اور ایک غزل سناؤں گا۔ اب دیکھیے، کفر اور دین میں ہمیشہ سے رہی ہے تکرار۔ کفر اور دین میں ہمیشہ سے رہی ہے تکرار، اور محکمہ مال کے پر قائست رہے ہیں سردار۔ محکمہ مال کے قائست رہے ہیں سردار، اور میں بھی قائست ہوں دل تعصب سے بری۔ میں بھی قائست ہوں دل تعصب سے بری، گر آدھا ہندو تو آدھا میرا مسلم میں شمار۔ اب دیکھیے، ریٹائر ہونے کے بعد میں نے قرآن مجید 10 بار پڑھی ہے، حفظ یاد ہے۔ کم از کم 10,000 حدیث پڑھی ہیں اور بہت سی تو یاد کر لی ہیں۔ حضور کی سوانح عمری، اسلامک ہسٹری، تو میں نے تو اسلام کا اتنا ادھین کیا ہے، تو اس میں مجھے ہر ایک بات یاد آتی ہے۔ تو گر آدھا ہندو تو آدھا میرا مسلم میں شمار۔ میں دوبارہ سے اس کو پڑھ دیتا ہوں۔ کفر اور دین میں ہمیشہ سے رہی ہے تکرار، محکمہ مال کے پر قائست رہے ہیں سردار، اور میں بھی قائست ہوں دل ہے تعصب سے بری، گر آدھا ہندو تو آدھا میرا مسلم میں شمار۔ اب میں لفظی نہیں کرتا، مجھے یاد ہے اللہ تعالیٰ نے جو اپنی کتاب میں شعراء کے بابت فرمایا ہے، میں اس کو ہمیشہ خیال میں رکھتا ہوں، اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں شیطان کو اپنے سر پہ حاوی نہیں ہونے دوں، اور میں وہ دعوے نہیں کروں جو میں پورے نہیں کر سکتا۔ چاند تاروں کو توڑ کر پریمکا کے قدموں میں نہیں رکھ سکتا۔ تو میری یہ گزارش تھی کہ جو میں کہہ رہا ہوں اس کی میں تصدیق کرتا ہوں۔ بادشاہ اورنگزیب بہت دینی بادشاہ تھے، شریعت پہ چلتے تھے، ٹوپی سی کے اپنا خرچہ چلاتے تھے، اور جب وہ تخت پہ بیٹھے، شریعت کے مطابق انہوں نے حکم فرما دیا کہ کافر کو کوئی بھی سرکاری نوکری نہیں ملے گی۔ کافر کو کوئی بھی سرکاری نوکری دینا شریعت کے خلاف ہے، اب بھی خلاف ہے۔ اور 1-2 انڈسٹری ہیں ہندوستان میں، دوائیاں بناتی ہیں، شربت بناتی ہے، اس میں کوئی ہندو ملازم نہیں ہے۔ پاکستان میں اب 58 اسلامک کنٹری ہیں، کہیں بھی کوئی منسٹر ہندو نہیں ہو سکتا۔ بہت سی جگہ جیسے پاکستان میں کہتے ہیں
کہ صاحب 1% ہندو ہیں، واقعی ہیں، اور وہ ہے صفائی کرمچاری، کیونکہ مسلمان لوگ کہتے ہیں کہ ہم تو ایسا گندا کام کر نہیں سکتے، اس لیے انہوں نے ان کو رکھا ہوا ہے اور وہ رکھے رہیں گے۔ پاکستان ایئر ویز میں اب ایئر ہوسٹس ہوتی تھی، اب مسلمان اور لڑکیاں تو یہ کام کر نہیں سکتی، شریعت کے خلاف ہے، تو انہوں نے بنگلہ دیش سے ہندو لڑکیوں کو ایئر ہوسٹس کی نوکری دی۔ تو شریعت جو ہے، کوئی بھی قانون شریعت سے اوپر نہیں ہے مسلمان کے لیے۔ تم اب یہ بات تو کہنی پڑے گی، اس لیے کیونکہ میں نے بتا دیا ہے اس میں، اورنگزیب بادشاہ نے حکم فرما دیا تھا تو سارے کافروں کو نکال دیا۔ اگلی سال بادشاہ تخت پہ بیٹھے، سب لوگ موجود تھے، اورنگزیب نے پوچھا ان سے کہ اس پچھلی سال کتنی ریونیو ہوئی، کتنی مال جو ہے وہ حکومت کو ملا، مالی حالت کیا ہے، کھیتوں سے جو لیتے تھے ریونیو جزیہ، اب وہ اس کی کیا حالت ہے، فائنینشیل حالت کیا ہے۔ اب وہاں جو صوبے دار تھے انہوں نے کہا کہ جہاں پناہ ہم تو بتا نہیں سکتے۔ انہوں نے کہا کیوں نہیں بتا سکتے؟ انہوں نے کہا صاحب وہ ریونیو کا سارا حساب کتاب لکھت پڑھت وہ راجہ ٹوڈر مل رکھتے تھے، وہ قائص تھے، انہوں نے ساری ناپ تول کی تھی، اور جو بھی ریونیو تھا اس کا حساب کتاب رکھتے تھے۔ تو اورنگزیب کو بھی یہ حکم دینا پڑا کہ ان قائصوں کو، ٹوڈر مل کو کی نوکری بحال کر دیں، ان کو نوکری پہ رکھ دیں۔ اچھا وہ تو پرانی بات ہو گئی، 1700 کی بات ہے، 400 سال پرانی بات ہے، لیکن مجھے تو پتا تھا اس کا۔ اب میرا بیٹا حیدرآباد گیا اور وہاں میں اردو اکیڈمی میں مجھے ایک بار بلا لیا تھا، کیونکہ میں اچھے لوگوں کو اردو پڑھا سکتا ہوں، بلا لیا تھا۔ وہاں مجھے پروفیسرز، ڈاکٹرز سکسینہ ملے، تو میں نے ان سے پوچھا کہ آپ یہاں کیسے؟ تو انہوں نے کہا کہ نظام یو پی سے 2 سکسینہ فیملی کو حیدرآباد لائے تھے، ایک کا نام تھا مہاراج، ان کو کشن پرساد تھا، لیکن انہوں نے پرائم منسٹر بنا دیا اور ان کو 20-30 گاؤں دے دیے، مہاراجہ کا خطاب دیا، تو وہ جانے جاتے تھے مہاراجہ کشن پرساد سکسینہ، وہ پرائم منسٹر تھے۔ خیر اردو اور فارسی تو سب کو، مسلمانوں کو بھی آتی تھی، قائصوں کو بھی آتی تھی، تو وہ شاعر بھی تھے اور ان کا تخلص شاد تھا، تو ان کی فیملی مجھ کو ملی، اور دوسری فیملی ملی وہ بھی سکسینہ تھے، وہ راج پہ چھوڑ دیتے ہیں، ان کے والد کا نام، ان کے پرواہ کا نام تھا راجہ بنسی پرساد سکسینہ، وہ ان کے کنٹرولر آف ہوم افیئرس، ان کے گھر کا سارا انتظام دیکھتے تھے، راجہ کا خطاب تھا۔
اور وہ گھر کا اس لیے کہ وہ نظام کو، ان بڑے آدمیوں کو بڑا ڈر رہتا تھا، کیونکہ پہلے زہر دیتے تھے کھانے میں، تو ان کی پہلی یہ تھی کہ کھانے کا انتظام کریں، اور جو کھانا بنا ہے اس کو چکھ کے دیکھ لیں۔ تو ان کا نام تھا مہاراجا گرداری پرساد سکسینہ۔ تو یہ دو فیملی ملی مجھے حیدرآباد میں، جو کہ نظام کی حکومت چلا رہی تھی۔ اور اس کے بعد میری ایک بیٹی کا ٹرانسفر ہو گیا بھوپال میں، اور یہی حصہ بھوپال میں تھا، وہاں ہر تیسرا گھر شریواستو کا ہے، وہ بھی سرکاری ملازم تھے۔ تو یہ تو میں بھی کائست ہوں، دل ہے تعصب سے بری، گرادہ ہندو تو آدھا میرا مسلم میں شمار۔ اور میں کچھ متفرق شعر آپ کی نظر کرنا چاہتا ہوں۔ اب میں شاعری کرنے لگا، پیدائشی شاعر تو ہوں نہیں۔ کمر کس کر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، کمر کس کر وہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائے، غزل خوانی کا جس کو شوق یا آزار ہو جائے، جیسے مجھے ہو گیا شوق۔ اور غزل میں گر ہے سچائی تو دنیا سے بغاوت ہے، غزل میں گر ہے سچائی تو دنیا سے بغاوت ہے، بس اسی کشمکش میں آدمی لاچار ہو جائے۔ اور دیکھیے، کیونکہ میں نے بتایا ہے کہ میں نے قرآن مجید پڑھی ہے، یاد ہے، الہی جانتا تھا، الہی جانتا تھا اصلیت شعراء کے دعووں کی، الہی جانتا تھا اصلیت شعراء کے دعووں کی، نہ ہو توفیق پینے کی تو کیوں میخوار ہو جائے، نہ ہو توفیق پینے کی تو کیوں میخوار ہو جائے، ایسے ایسے دعوے کرتے ہیں جو کہ پورے نہیں کر سکتے۔ اور الہی نے یہ دیکھیے پہلے سے سوچا ہوا تھا کہ یہ لوگ دعوے کریں گے اور وہ دعوے کریں گے اور ایسے ایسے دعوے کریں گے جو کہ وہ کبھی پورے تو کر ہی نہیں سکتے، لیکن وہ ایسا کرتے ہیں اس لیے کہ ان کے سر پہ شیطان سوار ہو جاتا ہے۔ تو میری کوشش رہتی ہے کہ میں شیطان کو سوار نہ ہونے دوں۔ تو الہی جانتا تھا اصلیت شعراء کے دعووں کی، نہ ہو توفیق پینے کی تو کیوں میخوار ہو جائے۔ ارے یہ تو بتا دیں کہ بہت سے لوگ یہ پوچھتے ہیں، آپ تو ونگ کمانڈر رہے، ہوا بازی لڑائی رہے، یہ آپ کو کس نے بتا دیا الہی کو کیا پڑھی ہے، الہی کو کیا پڑھی ہے اس کی؟ اب ان کو ہمیں بتانا پڑتا ہے کہ میاں قرآن مجید پڑھ لو۔ قرآن مجید کا پڑھنا اور پڑھانا بہت بڑا ثواب کا کام ہے، ہر ہندو کو پڑھنا چاہیے۔ اور اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ مسلمان کا یہ فرض ہے کہ وہ کافر کو قرآن پڑھائے۔ جو یہاں کے مسلمان یہ فرض ادا نہیں کر رہے، تو الہی سورہ 26 میں مجھے بتانا پڑتا ہے، نہیں تو لگتا ہے میں جھوٹ بول رہا ہوں۔ سورہ 26 جس کا عنوان ہی شعراء ہے، تو مجھے بتانا اس لیے پڑتا ہے
نہیں تو لوگ سوچتے ہیں کہ یہ انہوں نے بھی لفاظی کر دی ہے۔ سورہ 26 جس کا عنوان ہی شعرا ہے، تو الہی جانتا تھا اصلیت شعرا کے دعووں کی نہ ہو توفیق پینے کی، تو کیوں میخار ہو جائے اور ہوا بازی لڑائی جنگ لڑ کر لال دشمن سے۔ اب یہ 2 اسٹار ہے، ایک 65 کا ہے، ایک 71 کا ہے۔ تو ہوا بازی لڑائی جنگ لڑ کر لال دشمن سے، ادب شیر و سخن سے تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ تو ہوا بازی لڑائی جنگ لڑ کر لال دشمن سے، ادب شیر و سخن سے تیرا بیڑا پار ہو جائے۔ اب اس کے بعد میں آپ کو جو غزل ہے وہ پیش کر دیتا ہوں۔ غزل کا مطلع ہے، پھولوں سے بھرا پھولوں سے بھرا آج میرا صحن چمن ہے، پھولوں سے بھرا آج میرا صحن چمن ہے، اور پیار میں منڈراتا ہوا بھنورا مگن ہے، اور پیار میں منڈراتا ہوا بھنورا مگن ہے۔ اب صحن چمن ہم اپنے ہندوستان کو ہی کہیں گے، یہ ہمارا چمن ہے، تو پھولوں سے بھرا ہوا ہے اور پیار میں منڈراتا ہوا بھنورا مگن ہے۔ اب میں نے تو یہی سوچا ہے کہ بھنورا جو ہے وہ ہمارے پرائم منسٹر ہو سکتے ہیں، کیونکہ وہ سارے چمن کا خیال رکھتے ہیں۔ اس لیے میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ پھولوں سے بھرا آج میرا صحن چمن ہے، اور پیار سے منڈراتا ہوا بھنورا مگن ہے۔ اب دیکھیے، بہت سوچ کے لکھا ہے، یہ تو مجھے بھی پتا ہے کہ غزل کا مطلب ہے خوبصورت عورت، اس کو خطاب کرنا، اس کی تعریف کرنا، اس کو غزل کہتے ہیں۔ ٹھیک ہے، لیکن غزل میں اور موضوع بھی ہو سکتے ہیں، حسن کا ہی موضوع ہے۔ رخ سے پردہ اٹھا چاند شرما گیا، اور ایک تو یہاں یہ بھی کہنے لگے ہیں کہ وہ باغ میں گئے تو لب کو دیکھ کے تتلیاں چپک گئی۔ اب اتنی دیکھیے، ہم یہ 70 سال میں بھی تتلیاں ہی چپکتی ہیں۔ کوئی کہتے ہیں کتاب میں بڑے اتار چڑھاو ہیں، لیکن اب یہ کچھ میرے منہ سے تو کر یہ ٹھیک لگے گا بھی نہیں۔ تو وہ شاعری آزاد ہے اور بھی موضوع بہت دلچسپ جہاں میں اور بھی بہت موضوع ہیں، میرے لیے خاص طور سے ہیں اور بھی موضوع بہت دلچسپ، جہاں میں پھر شاعری کیوں حسن کی محتاج سخن ہے۔ تو ہم اس کو صرف خوبصورتی کے طریقے میں ہی نہ قید کر کے رکھتے ہیں اور بھی موضوع بہت دلچسپ، جہاں میں یہ وطن کے بارے میں لکھ رہا ہوں، یہ بھی ایک موضوع ہے۔ تو ہیں اور بھی موضوع بہت دلچسپ، جہاں میں پھر شاعری کو حسن کی محتاج کفن ہے۔ ایک شاعر نے کہا، بہت اچھا کہا، ماں کے اوپر شاعری کر دی، بہت اچھا کیا، لیکن ماں کے پیروں کو چھونا دعا کے لیے،
ماں کے پیروں کو چھونا دعا کے لیے ان کی نظروں میں شریعت کا اپمان ہے۔ ماں کے پیروں میں جنت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، لیکن ان کے پیر نہیں چھوئیں گے۔ ماں کا لفظ بھی ہم بندے ماترم بھی نہیں سنیں گے، نہ بولیں گے۔ ٹھیک ہے، مت بولو، لیکن سننا تو پڑے گا۔ اگر ہندوستان میں رہ رہے ہیں تبھی ایک بہت ہی بزرگ شاعر جنہوں نے جمعیت علماء ہند شروع کیا تھا، مولانا عبداللہ مدودی، ان کے خطبے ہیں، میں نے پڑھے ہیں۔ اس میں لکھا ہے کہ جو لوگ پاکستان بننے کے بعد بھی ہندوستان میں کافروں کے ساتھ کافر کانسٹیٹیوشن کی ماتحت رہ رہے ہیں، وہ شریعت کے مطابق منافق ہیں۔ خیر، یہ ان کا مسئلہ ہے، وہ جانے۔ گو شاعری دوسری شعر عرض ہے، گو شاعری آزاد ہے بندش نہیں کوئی، گو شاعری آزاد ہے بندش نہیں کوئی، شاعر بھی نہ بھولے کہ یہ ان کا وطن ہے۔ گو شاعری آزاد ہے بندش نہیں کوئی، شاعر بھی نہ بھولے کہ یہ ان کا وطن ہے۔ اب دبئی یا پاکستان جا کے ہندوستان کے بارے میں افواہیں پھیلائیں، یہ ٹھیک نہیں ہے شاعروں کے لیے۔ اور اس پہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ہمت ہے، ہماری زبان مستند ہے، جو ہم کہتے ہیں وہی صحیح ہے، ہماری زبان سے پروردگار بولتا ہے۔ تو وطن کے خلاف بولنا ٹھیک نہیں ہے۔ پھر عرض کرتا ہوں، اب دیکھیے اس دور کے فیشن کی کرامات، اب دیکھیے اس دور کے فیشن کے کرامات، کپڑے تو بہت پہنے ہیں پر ننگا بدن۔ اب یہ تو فیشن ہے، یہ فیشن بدلتا رہتا ہے۔ اب یہی ہے کہ کتنا ہم دکھائیں کتنا چھپائیں، یہی فیشن ہے۔ اب دیکھیے اس دور کے فیشن کے کرامات، کپڑے تو بہت پہنے ہیں پر ننگا بدن ہے۔ اور شعر عرض ہے، اس پہ سوچیں، ہر ایک کو سوچنا پڑے گا۔ چادر کیوں چڑھاتے ہیں مزاروں پہ ہزاروں، چادر کیوں چڑھاتے ہیں مزاروں پہ ہزاروں، اور لاش غریبوں کی کیوں محتاج کفن ہے۔ مزاروں پہ قیمتی قیمتی چادر ٹی وی پہ دکھاتے ہیں، سارے پارٹی والے چڑھاتے ہیں، اور شاید ان کا یہ ہے کہ مسلمان ووٹ دیں گے۔ ویسے کیونکہ میں نے قرآن مجید پڑھی ہے، حدیث پڑھی ہے، شریعت پڑھی ہے، مزاروں کو پہ چادر چڑھانا اسلام کے خلاف ہے، شریعت کے خلاف ہے، اور اس کی سزا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کی سزا رکھی ہے۔ جو ہندوستان میں تو کیونکہ یہاں ہمارے قاعدے قانون الگ ہیں، یہاں موت کی سزا نہیں دے سکتے، لیکن اس کی سزا ہے۔ تو مزاروں پہ تو چادر چڑھاتے ہیں، اور غریبوں کی جو لاش ہیں ان پہ کفن تک نہیں ہوتا۔ تو اس پہ سوچ لیں، چادر کیوں چڑھاتے ہیں مزاروں پہ ہزاروں،
اور لاش غریبوں کی کیوں محتاج کفن؟ سوچنا تو پڑے گا اس اور کچھ کرنا بھی چاہیے. اب شعر عرض ہے، کھاتے ہیں سمویدھان کی سیوا کی قسم وہ، کھاتے ہیں سمویدھان کی سیوا کی قسم وہ، احکام شریعت نہ نبھانے کی گھٹن. اب جیسے فتویٰ میں نے بتایا، مولانا عبدالحی مدودی یہاں سے تشریف لے گئے تھے پاکستان. بہت ہی معتبر اور مانے ہوئے علماء ہیں. اب انہوں نے کہا تھا کہ یہاں کا انڈین کانسٹیٹیوشن شریعت پہ نہیں بنا ہے، تو اس پہ وہ تو فیلیجینس لینا، یہ شریعت کے خلاف ہے. خیر یہ ان کا مسئلہ ہے، لینا چاہتے ہیں تو کھاتے ہیں سمویدھان کی سیوا کی قسم وہ، احکام شریعت نہ نبھانے کی گھٹن ہے. اب یہ جو کشمیر کے تھے، یہ الیکشن نہیں لڑتے تھے کہ ہم کافر کانسٹیٹیوشن کے اندر الیکشن نہیں لڑیں گے. اور اب مقطع عرض ہے، کیا لگتا نہیں لال یہ کردار سے ان کے، کیا لگتا نہیں لال یہ کردار سے ان کے، ہے سوچ میں بھی کھوٹ، زہر آلودہ ذہن ہے. کیا لگتا نہیں لال یہ کردار میں ان کے، ہے سوچ میں بھی کھوٹ، زہر آلودہ ذہن ہے. اب جو حقیقت ہے وہ تو حقیقت ہے، اس کو نکار نہیں سکتے. ایک طرف علماء کچھ اور کہہ رہے ہیں، ایک طرف اور کہہ رہے ہیں. اب دیکھیے یہ شریعت تو ماننی ہی پڑتی ہے. امرناتھ کی یاترا کشمیر میں ہوتی تھی، حکومت جو تھی وہ عبداللہ صاحب کی تھی. اب کیونکہ جزیے میں یہ تہوار منا سکتے ہیں لیکن اس کا جرمانہ دینا پڑے گا، تو انہوں نے 500 روپے رکھا تھا، اس لیے جزیے کا کہ جو وہاں جائے گا امرناتھ کے شیو لنگ کی پوجا کرنے، اس کو 500 روپے دینے پڑیں گے. اور وہ انہوں نے، کیونکہ اب یہ تو کہہ نہیں سکتے تھے کہ یہ جزیہ ہے، اب وہ انہوں نے کہا کہ یہ اس لیے لے رہے ہیں کیونکہ ہم نے انتظام کیا. خیر چل گئی. اب شاید وہ ہٹ گئی ہوگی. دوسرے دیکھیے، اب پاکستان اسلامک کنٹری ہے. اب یہاں شریعت تو مانی جائے گی، ضرور مانی جائے گی. اب انہوں نے وہ ایک گرودوارے کے لیے سکھوں کو کہا ہے کہ گرودوارے میں آ سکتے ہیں، پوجا پاٹ کر سکتے ہیں، لیکن آپ کو $20 دینے پڑیں گے وہاں پوجا کرنے کے لیے. اب وہ بھی جزیہ ٹیکس کہنا تو اب پڑ نہیں سکتے کیونکہ دنیا میں بڑی بدنامی ہوگی، لیکن لینا تو پڑتا ہی ہے کیونکہ شریعت، کوئی قانون دنیا کا شریعت کے نہیں اوپر. اب یہ تو میرے پیارے عزیزوں اور فوج کے دوستوں، میری جو غزل ہے اور جو اشعار ہے وہ مشاہدے کی تو نہیں ہے. جہاں
دوسرے مصرے سے پہلے ہی ناظم واہ 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 اتنی زور سے کرتا ہے کہ دوسرے مصرے کا تو پتہ بھی نہیں لگتا. یہ مشاعرے کی غزل نہیں ہے، لیکن ہر مصرے پہ، ہر شعر پہ گھر جا کے سوچنا پڑے گا کہ یہ کہاں تک صحیح ہے اور یہ کہاں تک غلط ہے. تو میرے خدا بہت آپ کا شکریہ کہ آپ نے وقت دیا، مجھے سنا. اب یہ بزرگوں کے ساتھ بیماری ہے کہ جو ہمیں پتہ ہے وہ ہم بتانا چاہتے ہیں، اور ویسے یہ برا بھی نہیں ہے، کیونکہ جب میں 88 سال کا ہو گیا تو جو میں نے 45 میں دیکھا ہے، آل انڈیا جمعیت علماء اسلام کا ریزولوشن پڑھا ہے، ڈائریکٹ ایکشن دیکھا ہے، قتل و غارت دیکھی ہے، وہ بھول نہیں سکتے. تو معذرت کے ساتھ خدا حافظ.